ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ دعوت کی محنت کرتے کرتے آدمی دین کے تقاضوں پر نہ جان کی پرواہ کرے، نہ مال کی پرواہ کرے، نہ اولاد کی پرواہ کرے۔ جان دینے کا موقع جان دے دیں گے، پورا مال لگانے کا موقع پورا مال لگا دیں گے، اور جس وقت تقاضا آئے گا اس اعلی اولاد کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اس پر آنا ہے۔ ہم پہ بہت سے ایسے ہیں جو سال لگائیں گے، سال لگانے کے بعد کئی سال تک نہیں لگائیں گے۔ تو سال لگانا اس لیے تھوڑا ہے کہ دوسرے سالوں میں گھر بیٹھنا ہے۔ سال لگا کر اپنی سالانہ جو ترتیب ہے 4 مہینے کی چلے کی وہ باقی رہنی چاہیے۔ 4 مہینے لگانے کے معنی ہیں 4 مہینے لگا کر آنے کے بعد اللہ توفیق ہر سال 4 مہینے لگائے، یا کم سے کم سالانہ چلہ تو کسی حال میں نہیں چھوٹنا چاہیے۔ بزرگوں نے ہمیں اور آپ کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی جو ترتیب بتائی ہے کہ بھئی مہینے میں 3 دن دو، یہ 3 دن قربانی ہے۔ جو 3 دن دینے کا تمہارا وقت ہے اس پر دنیا کا کوئی بھی کام آئے چھوڑ دے آدمی اور اپنے 3 دن میں چلا جائے۔ اور 3 دن پہ جانا نہیں ہے بلکہ اپنے ساتھ جماعت بنا کر جانا ہے۔ ہمارے حضرت جی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ 27 دن گھر رہ کر اپنے محلے میں چل پھر کر محنت کر کے اپنی جماعت بناؤ، 10 آدمی نئے تیار کرو، نئے ساتھیوں کو لے کر جاؤ گے تو تمہیں ہماری تربیت ہوگی۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ جب پرانا آدمی نئے آدمیوں کو ساتھ لے کے جائے گا تو اس میں اس کی اپنی تربیت ہوگی، اس کی ترقی ہوگی، اور جو نئے ساتھی ان کے ساتھ جائیں گے پرانوں کے ساتھ ان کی تربیت ہوگی۔ نکلنے سے آدمی نہیں بنتا، نکلنا ایک عمل ہے، لیکن نکلنے کے زمانے میں اعمال ہے، اجتماعی اعمال، انفرادی اعمال۔ اس کا جتنا آدمی پابند بنے گا اور پابندی سے وقت گزارے گا اتنا اس کا ایمان بنے گا، اللہ سے تعلق بڑھے گا اور اس کی تربیت ہوگی۔ یعنی پرانوں کی تشکیل کرنی پڑے یہ تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے۔ آدمی کاروبار کرتا ہے اور کاروبار میں جب نفع دیکھتا ہے تو کاروبار بڑھاتا ہے، اس کو کوئی کہنا نہیں پڑتا کاروبار بڑھا، اور بڑھاتا ہے خود بغیر تشکیل کے۔ اور تبلیغ میں معاملہ 4 مہینے لگانے کے بعد 7 مہینے لگانے کے بعد بات سمجھ میں آئی، میری ضرورت ہے اور میرا نفع اور فائدہ اسی میں ہے، پھر بھی آدمی کے اندر ہی بات نہیں کہ میں اپنے آپ اپنا تشکیل کر کے اپنی جماعت بناؤں۔ اس دین کی محنت میں لگ کر قربانی دیتے دیتے اس مقام پر پہنچنا ہے جس مقام پر صحابہ نے قربانی دی ہے۔ ہمارے بزرگوں کا فرمان یہ ہے کہ قربانی میں ہم اپنے زمانے کے لوگوں کو نہ دیکھیں، قربانی میں صحابہ کو دیکھیں کہ صحابہ نے اللہ کے دین کے لیے کیا قربانی دی تھی۔ صحابہ کی قربانی کا حال تو یہ ہے کہ آج شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے اور اللہ کے دین کا تقاضا آیا تو اپنی دلہن کو چھوڑ کے چل دیے۔ اللہ کے دین کا تقاضا آیا تو دین کے تقاضے پر وقت پورا مال لے کے حاضر ہو گئے، آدھا مال لگانے تیار ہو گئے، اور دین کے تقاضے پر اپنا نظام بنایا کہ اب مسجد نبوی میں جماعتیں آ رہی ہیں، ان کی نصرت کے لیے ہمیں وقت فارغ کرنا چاہیے۔ تو صحابہ نے اپنا نظام خود بنایا، آدھا دن اپنے کاروبار کے لیے، آدھا دن مسجد کے لیے، اور آنے والوں کے ساتھ وقت لگانا ہے اعمال میں۔ جو نئے لوگ آتے تھے ان کو دین سکھانا، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر ان کو نماز سکھانا اور ان کو کھلانا، اپنا کھلا کر ان کو کھلانا پلانا، اور جب جائیں واپس تو پھر انہیں راستے کا توشہ دینا، ہدیہ دینا اور پھر روانہ کرنا۔ یہ سب چیزیں صحابہ کی زندگی میں تھی، وہ چیز ہماری زندگی میں آنی چاہیے۔